أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين الحنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مراد المشتاقين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين الصلاة والسلام عليك يا محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله يا حبيب الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام مقتدر علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا عثمان غنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام حاضرین و سامعین، آج کی یہ بابرکت پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے قائم کی گئی ہے۔ انجمن مہریہ نصیریہ یونٹ نور جمال شمالی کے زیر اہتمام آپ کے گاؤں میں، اس علاقہ میں جو محافل کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہر محفل میں اخلاص و محبت کے ساتھ شمولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل میاں نظر حسین صاحب ان کے اصال ثواب کے لیے بھی اس محفل کو نسبت دی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائی۔ آج اس پاکیزہ نسبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کی نسبت کو ساتھ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مشن اور جو مقصد لے کے کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد جو مجھے موضوع کے طور پہ حکم ہوا کہ آج کی اس محفل کے توسط سے آپ احباب کے گوش گزار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم
آپ کو کائنات میں یہاں جلوہ گر فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مقاصد لے کے آئے، اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن مجید فرقان حمید اپنے پاک کلام میں متعدد جگہ پہ اور مختلف مقامات پہ مختلف حوالہ سے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں کیوں مبعوث فرمایا، آپ اس کائنات میں کیوں تشریف لے کے آئے، اور پھر آپ کی یہ تشریف آوری کہ اچانک یا حادثاتی طور پہ نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی تاریخ ہے اور بہت عرصہ دراز پہ محیط سفر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں جلوہ گر ہونے اور آپ کے کائنات میں تشریف لانے کا ذکر، یہ ابھی کائنات کو وجود نہیں دیا گیا تھا، اس وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انبیاء کرام رسول اعظام کی ارواح کو اکٹھا فرما کے اور انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انبیاء کی ارواح کو کہ میں تمہیں کتاب عطا کر دوں، تمہیں پیغام دے دوں، پیغام حق تمہارے پاس پہنچ جائے، دنیا میں جا کے تم اس پیغام کو پھیلاؤ، اور جب تم اپنا پیغام پھیلا رہے ہوں عین اس وقت میرا محبوب تشریف لے آئے، سبحان اللہ، تو تم نے میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی فرمانی ہے۔ اور انبیاء کرام اس وعدے کے ساتھ اس کائنات میں نبی بن کے آئے، اور انبیاء کرام پھر اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں کیا ہوا وعدہ نبھاتے بھی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو گفتگو ہوئی، جو عہد و پیما ہوا، انبیاء کرام اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا تذکرہ، آپ کا چرچا اپنی اپنی قوموں میں اپنی اپنی امتوں میں کرتے رہے، اور نہ صرف انبیاء کرام بلکہ ان نبیوں کے امتوں میں جو بادشاہ تھے، وہ بادشاہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرتے رہے، اور ان بادشاہوں میں طب اول حمیری یمنی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک یہ وہ بادشاہ ہوا ہے کہ جب یہ فتوحات کا سلسلہ اس کا شروع ہوا اور فتح کرتے کرتے سرزمین عرب میں، جہاں پہ آج مدینہ طیبہ مدینہ شریف موجود ہے، یہاں پہ پہنچا تو اس کے ساتھ جو علماء تھے، اہل علم تھے، انہوں نے اپنی کتب سے جو پڑھی ہوئی نشانیاں تھیں کہ نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی علاقے سے ہجرت فرما کے جس جگہ آئیں گے، اس جگہ کی جو علامات تھی، ان کی جو نشانیاں تھیں، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی، انہوں نے ذکر کیا بادشاہ سے، طب اول سے ذکر کیا کہ یہ وہ جگہ محسوس ہوتی ہے، اس کی فضا، یہ سرزمین اور اس زمین کی شادابی یہ دعوت دے رہی ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کے تشریف لانا۔ اور پھر بادشاہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ یہیں پہ رک جائے، وہ وہیں پہ رک جائے، لیکن ان اہل علم علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ ابھی وہ وقت بہت زیادہ دور ہے جو ذکر کر رہے ہیں، اور یہ
صدیوں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کائنات میں جلوہ گر ہونے سے صدیوں پہلے کی بات، اور ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو رہا ہے، کرنے والا کون ہے؟ بادشاہ، اور اہل علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر اس بادشاہ نے علماء کو اکٹھا کیا اور علماء سے کہا کہ آپ سب یہاں پہ رک جائیں، آپ کے لیے میں یہاں پہ مکان بنواتا ہوں۔ پھر وہاں پہ مکانات کی تعمیر کی گئی اور وہ اہل علم علماء کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا، اور پھر بادشاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کی وہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کائنات میں آئے نہیں، ابھی آپ کائنات میں آئے نہیں، آپ کے آنے سے صدیوں پہلے وقت کا بادشاہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شاعر بھی تھا، اس نے اشعار کہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خط لکھا، ایک خط تحریر کیا کہ طبع اول حمیری کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی طرف، اور پھر اس خط میں جو تحریر تھی اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ اس نے عرض گزاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ ایمان لانے والا پہلا ہوں، میں اگر آپ کو پالوں تو مجھے اپنے ساتھیوں میں جگہ عطا فرمانا، اور اگر آپ کو نہ پا سکوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جب آپ گنہگاروں کی بخشش کی سفارش کر رہے ہوں گے تو اس طبع اول کو بھی یاد رکھنا۔ یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات، تھوڑا سا رک کے دل و دماغ حاضر کر کے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے نہیں، ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی میلاد نہیں ہوا۔ ایک بات عرض کی قرآن پاک کہ ابھی کائنات کو وجود نہیں دیا گیا تو اللہ انبیاء کی ارواح کے درمیان اپنے محبوب کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر کائنات کو وجود ملا تو صدیوں پہلے حضور کی آمد سے انبیاء تو کرتے گئے، ہر نبی نے حضور کا ذکر کیا، ہر نبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اپنی قوم میں، اپنی امت میں، اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے جانشینوں کو بطور نصیحت اور وصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کا حکم دیتے گئے، اور حضور کی ذات سے محبت کرنے کا حکم دیتے گئے۔ یہ تو انبیاء کرتے رہے، اور یہ انبیاء کا یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کا حصہ بنایا، جن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کائنات میں جلوہ گر ہونے کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اور بادشاہ خط لکھ رہا ہے، یا رسول اللہ قیامت والے دن جب آپ بخشش کروائیں گے تو مجھے یاد رکھنا، اور پھر کہتا ہے کاش مجھے وہ وقت نصیب ہوتا کہ جب میدان جنگ میں میں آپ کے شانہ بشانہ ہو کے دشمنوں سے لڑتا۔ خواہش ہو تو ایسی ہو، خواہش ہو تو حضور کی آمد کا ذکر، اور پھر وہ ابھی بات موضوع کچھ اور ہے، میں اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ وہ پھر خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، اکثر آپ نے سنا ہے یہ واقعہ، زبان زد عام ہے۔ وہ جب خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت ابو ایوب انصاری اس بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ آگے وصیت کرتے جانا میرا خط حضور کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکان تعمیر کروایا اس بادشاہ نے کہ حضور جب ہجرت فرما کے آئیں تو اس مکان میں ٹھہریں۔ اور جب وہ خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے تحریر پڑھی، آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، میں اپنے بھائی، نیک بھائی، صالح بھائی،
اپنے بھائی طبہ کو مرحبا کہتا ہوں، اپنے نیک بھائی طبہ کو مرحبا کہتا ہوں، میں اپنے نیک بھائی طبہ کو مرحبا کہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ مرحبا کہا۔ ابھی حضور کائنات میں آئے نہیں اور اس نے عرض گزاری، حضور کی بارگاہ میں وہ عرض پہنچی، آپ نے 3 دفعہ مرحبا کہا۔ جو آج ہم حضور علیہ السلام کے کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد اگر حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزارتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، جب ہم یہ عرض گزارتے ہیں تو کیا جب ہم قبر میں جائیں گے نور جمال میں بیٹھ کے حضور کے میلاد کی نسبت سے محفل کا انعقاد کرنے والوں بتاؤ کیا حضور ہمیں مرحبا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اپنے غلاموں کو حضور غلام حضور کی آمد سے پہلے کے ہوں یا حضور کے دور مبارک کے ہوں یا حضور کے کائنات سے پردہ فرمانے کے بعد کے ہوں، قیامت تک جو بھی حضور کا غلام ہے حضور اسے مرحبا فرماتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا دور مبارک حضور علیہ السلام نے خود بھی اپنا میلاد بیان فرمایا، خود بھی میلاد بیان فرمایا میں اپنے داد ابراہیم کی دعا ہوں جو کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے وقت انہوں نے مانگی تھی، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے میرے کائنات میں آنے کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ میرے بعد آنے والے کا نام احمد ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے۔ اور فرمایا میں اپنی والدہ کا وہ رویا ہوں، وہ خواب ہوں جو پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا، وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ اپنے مکان میں تشریف فرما تھی، اور میرے نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے حجابات ہٹا دیے تھے اور انہوں نے اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام آپ نے خود بھی ذکر فرمایا، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے رہے، اور ان کے ذکر کرنے کا انداز ایسا بھی تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، ایسا بھی تھا، لیکن اس سے ہٹ کے ان کا انداز یہ بھی تھا کہ وہ میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ کفار کو پکارتے اور للکارتے اور کہتے کہ ہم گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، راہ راست پہ نہ تھے۔ اپنے وہ جو حالات تھے ان کو بیان کرتے، اپنی کمزوریوں کا ذکر کرتے، اپنے گناہوں کا ذکر کرتے کہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں جلوہ گر فرما دیا، اور حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے رہتے ہوئے 40 سال گزارے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کی بے داغ حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر وہ حضور علیہ السلام کے کائنات میں آنے کا ذکر کر کے میدان جنگ میں حضور کا میلاد مناتے تھے، مسجد میں بھی مناتے تھے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں 2 صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرما رہے، حضور علیہ السلام مسکراتے ہوئے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، مسکراتے ہوئے، اور فرمایا صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اور کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام آپ مسکرائے اور فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے اور آپ کے یہ جو تم بیٹھ کے آپس میں ذکر کر رہے تھے نا، اس کی خبر جبریل امین مجھے دے کے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی ذات تمہارے اوپر خوش ہے، تمہارے اس عمل کے اوپر۔ کون خبر دے گئے ہیں؟ جبریل امین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی خوش ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے، صحابہ اکرام کا بھی عمل ہے، اور مسجد نبوی شریف کی بات ہے۔ پھر اعتراض کس بات پہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ میں اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان زیادہ اس بات کو سمجھیں گے کہ کچھ ڈائلاگ آ جاتے ہیں، جملے لکھے ہوئے، اور کچھ کلپ بنا کے کہ یہ بتائیں امام اعظم ابو حنیفہ نے میلاد منایا، امام شافعی نے منایا، امام احمد بن حنبل نے منایا، امام مالک نے منایا، فلاں نے بنایا، حضور غوث پاک کا نام لے لیا، اور یہ نام ذکر کر کے پھر وہ ایک قسم کا تاثر قائم کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے میلاد نہیں منایا، میلاد منانا آج شروع ہوا ہے۔ اور جب کہ میلاد حضور کا ہے، حضور کی پیدائش کا نام میلاد ہے، اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں نا، یہی میلاد مناتے ہیں نا۔ ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد نہیں ہوا تھا، تب بھی حضور کا میلاد آپ کے میلاد سے پہلے منایا جا رہا تھا، جیسے میں نے ذکر کیا، اور قرآن پاک میں۔ تو یہ جملے بنا کے اور ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جملے بنا دیے جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان چونکہ دلچسپی کا فقدان ہے، دینیات کا مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ، یا اسلامی محافل میں اس طرح دل جمعی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ گفتگو کو سننا، اسے ذہن دل دماغ میں جگہ دینا، اس کی کمی نظر آتی ہے۔ پھر وہ فوراً جملوں کا اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ اندر اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی نیا کام شروع ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات کو اگر پلٹی دے لیں تو معاملہ وہیں پہ سلجھ جاتا ہے، وہیں پہ سلجھ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہو، ائمہ مجتہدین کی بات ہو، ائمہ حدیث کی بات ہو، ائمہ فقہ کی بات ہو، اور ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، اسلاف ہیں، اور قیامت تک آنے والے جو علماء حقہ ہیں، حق پہ ہوگا ہی وہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس حد تک محبت کرے گا کہ آپ کی نسبت والی چیز جب اس کے سامنے آئے گی، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل دیکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا عمل دیکھ لیں، امام شافعی کا دیکھ لیں، حدیث مبارکہ کے ساتھ ان کا جو قلبی لگاؤ تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ان کے سامنے آتی تھی تو ان کا معاملہ جیسے آج ہمارا ہے ویسے نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آج ہمارا ہے نا، حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے، غیر سنجیدہ ماحول ہے، حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے بیان کر رہے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں تو گلی میں بیان کرنا شروع ہو گئے۔ یعنی یہ ماحول تب نہیں تھا، تب محبت تھی، اور محبت میں اخلاص اتنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک، حدیث مبارکہ کے الفاظ مبارک اگر ان کے سامنے آتے تو وہ اسی طرح محسوس کرتے تھے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے آئے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی سراسر گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک کانوں میں پڑے، اور وہ جہاں کھڑے ہیں کھڑے سیدھے زمین پہ جا گرے۔ یعنی یہ ادب اس حد تک ادب تھا کہ وہ کھڑے نہیں رہتے تھے الفاظ سن کے، وہ زمین سے چپک جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک کا ادب اتنا تھا۔ اور پھر یہ اکثر آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ کی محفل ہوتی تو اس کی پوری تیاری ہوتی، غسل ہوتا، لباس تبدیل ہوتا، عود جلایا جاتا، اور باقاعدہ محفل قائم ہوتی، اور پھر نشست قائم کی جاتی، وہاں پہ آ کے وقت کے محدث تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس طرح اہتمام ہوتا تھا۔ آج تو ہم محفل میں آتے ہیں
انتہائی معذرت کے ساتھ یہ نوجوان اکثر تو سر ڈھانپ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن جو نہیں ہے جیسی محفل ہو، جیسا دیس ویسا بیس کیا کریں، مسجد میں آئیں، ادب احترام کو ملحوظ رکھیں، یہ آداب محفل ہیں۔ سر کو ڈھانک کے آنا مسجد میں، نماز کے لیے آئے ہیں تو سر کو ڈھانک کے آئیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کائنات میں جلوہ گر ہونے کے حوالے سے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ قیامت تک آنے والے جو بھی علماء حقہ میں سے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا وہ اپنے لیے باعث راحت بھی سمجھتے ہیں، باعث رحمت بھی سمجھتے ہیں، باعث بخشش بھی سمجھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کائنات میں تشریف لانے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پہ کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا، ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اور وہ رسول ہے کیسا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت۔ کبھی کوئی سورہ مقدسہ تلاوت ہو رہی ہے، کبھی کوئی سورہ مقدسہ تلاوت ہو رہی ہے۔ تلاوت اللہ کے کلام پاک کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کی تلاوت کرنے والا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی بن گئی۔ تلاوت کرنا، بولے تلاوت کرنا سنت مبارکہ بھی بن گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کبھی کبھی قرآن پاک کھولیں، روز نہیں نہ کھولتے تو کبھی کبھی قرآن پاک کو، کبھی کبھی سے مطلب یہ نہیں سال بعد رمضان شریف میں، کبھی کبھی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن اگر لگاتار نہیں تو ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کھول تلاوت کریں۔ اور محض تلاوت کا بھی بڑا ثواب، صرف الفاظ تلاوت کرنے یا تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کا سننا، اس کی بھی اپنی بڑی تاثیر ہے۔ اقبال تو کچھ اور ہی پیغام دیتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو بات اوپر والے درجے کی کرتے ہیں، لیکن محض تلاوت کرنا قرآن پاک کے الفاظ کا، اور قرآن پاک کے الفاظ کی تاثیر یہ ہے کہ اگر غیر مسلم، نام ہے عمر، ہیں غیر مسلم، نام ہے عمر، اور ارادہ کچھ اور لے کے نکلے ہیں، لیکن کسی نے رستے میں کہہ دیا کہ اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ عمر اپنے بہن کی گھر کی طرف چل نکلے، وہاں پہ پہنچے تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جب پتہ چلا عمر آ گئے تو بہن نے، بہنوئی نے قرآن پاک کو محفوظ کر دیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے پوچھا کیا کر رہے تھے، تو ٹال مٹول کرنے کی کوشش، اور پھر بتایا کہ قرآن پاک اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر کے کانوں میں وہ تلاوت پڑ چکی تھی، تلاوت کی آواز عمر کے کان سن چکے تھے۔ عمر نے کہا مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ جب آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سبحان اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فوراً کہنے لگے مجھے بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، صرف تلاوت کرنا اس کی بھی بڑی تاثیر ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، صرف تلاوت کرنا اس کا بھی بہت ثواب ہے، اور اگر قرآن پاک کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، فکر کے ساتھ سمجھ کے معنی اور مفہوم کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ پڑھنے بھی سکھائے، اور قرآن پاک کے الفاظ اور حروف کے جو مخارج ہیں وہ بھی بتائے، صحیح ادائیگی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آپ سنتے ہیں، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، عرب ممالک میں رواج ہے قرآن پاک پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی۔ سبحان اللہ،
جیسے ہم سفر کرتے ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں سفر کے دوران ہم گپوں میں سفر گزارتے ہیں اور فضولیات کے اندر وقت بتاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، والد بھی حافظ ہے، والدہ بھی حافظہ ہیں، بھائی بیٹا بھی حافظ ہے، بیٹی بھی حافظہ ہے، اور وہ سفر کر رہے ہیں اور گاڑی میں باری باری قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور بہت ہی خوبصورت آواز میں اور احسن انداز کے ساتھ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کا ماحول اپنے گھروں میں بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کا، بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف رغبت دلائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور صرف تلاوت نہیں، اس قرآن کا معنی اور مفہوم بھی سکھاتے ہیں، اس قرآن کو کلام کو کھولتے بھی ہیں ان پہ، اس کا جو اس قرآن پاک اللہ کے کلام کا جو معنی مفہوم ہے اس کو بھی عیاں کرتے ہیں، والحکمہ، اور صرف کتاب ہی نہیں سکھاتے، انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، حکمت ورنہ ایک ایک بات پہ جو ہے وہ ایک ایک موضوع ہے، یتلو علیہم آیات یہ الگ موضوع ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یہ ایک الگ موضوع ہے، والحکمہ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حکمت حضور علیہ السلام سے پیچھے بس آپ آج نہیں پڑھتے ہیں، یہ طب نبوی میں یہ بات فرمائی پڑھتے ہیں نا، آج سائنسدانوں نے آج 14.5 صدیاں بعد ثابت کر رہے ہیں جی فلاں چیز اس کا استعمال اس طرح تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، پانی بیٹھ کے پیو تو فائدہ یہ ہوگا، کھڑے ہو کے پیو تو نقصان یہ ہوگا، سونے میں یہ طریقہ اختیار کرو تو یہ فائدے مند ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہودی نے آ کے اعتراض کیا، وہ جسے تم نبی مانتے ہو وہ حرم کعبہ میں بیٹھ کے وہ تو بیت الخلاء کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا اور نہ سمجھ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کی ساری باتیں بتاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نہیں سکھایا ہر چیز پہ حکمت، کس چیز کا کیسے استعمال کرنا ہے، کیا چیز کتنی مقدار میں کافی ہے، زیادہ ہے، کم ہے، ہر چیز نہیں بتائی۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کے اور طریقوں کی طرف چل لیں گے، وگرنہ سچی بات تو یہ ہے، یہ چند ایک بزرگ نظر آ رہے ہیں میرے سمیت ہم سبھی، یہ جو سروں کو ڈانپے ہوئے ہیں کپڑوں سے، جنہوں نے رومال لپیٹے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے کہیں سے سیکھا ہے نا، ان کے بڑوں نے کچھ سکھایا ہے نا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن آج یہ ہم تک یہ عادت آگے منتقل نہ ہو سکی، وگرنہ اس دستار باندھنے کا فائدہ اتنا ہے، سر پہ دستار باندھنے کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ الگ ہے، کہ نماز پڑھیں دستار کے ساتھ تو اتنا ثواب ہے، جمعہ پڑھیں دستار کے ساتھ تو اتنا ثواب ہے، اس کا جو فائدہ ہے، یہ جو بے صبری ہوتی ہے، بے صبری یہ ختم ہو جاتی ہے، بندے میں صبر آ جاتا ہے دستار باندھنے سے۔ ایک ایک چیز میں حکمت ہے، کتاب ہی نہیں سکھائی، حکمت بھی سکھائی ہے، اور وہ حکمت آج 14 صدیوں کے بعد سائنس نے ترقی کی ہے تو وہ تلاش اور جانچ کر کے اور پڑتال کر کے پہنچ رہے ہیں کہ یہ کام اس میں یہ فائدہ ہے، اس کام کو اس طرح کریں۔ پہلے وہ کئی تجربات سے گزر کے آج پہنچ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دی۔ بستر جھاڑنے کا، کپڑا جھاڑ کے پہننے کا، جوتا جھاڑ کے پہننے کا حضور علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ دانتوں کی صفائی، مسواک کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر عمل میں، نماز ہے، نماز صرف ایک عمل نہیں ہے، نماز میں کتنے عمل، قیام ہے، رکوع ہے،
سجدہ ہے، تشہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، ہر بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سجدہ ریز ہونے میں، جھکنے میں، ہر ایک میں جہاں وہ ثواب، اجر، وہ سارا جو ایک دینیات کا کنسیپٹ ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے جو طبی فوائد ہیں انسانی جسم کے لیے وہ الگ سے۔ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات، اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وہ اللہ کے محبوب وہ ہیں، اللہ نے وہ محبوب شانوں والا نبی عطا فرمایا جس کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ وہ تزکیہ بھی کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ، نفس کی پاکیزگی کا، نفس کو پاک کرنا، باطن کو پاک کرنا، دل کے برتن کو پاک کرنا، انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی سنوارنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس والی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی ہے، وہ ماحول کیا تھا، وہ معاشرہ کیا تھا؟ وہ ماحول اور وہ معاشرہ اور آج کا ماحول اور یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، کبھی اس کو آپس میں آپ نے موازنہ کیا اس کا؟ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا معذرت کے ساتھ، تب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا نا؟ آج نہیں ہوتا، آج نہیں ہوتا۔ آج جو موجودہ وقت جا رہا ہے، بچیوں کی پیدائش پہ کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں؟ بچیوں کی پیدائش پہ کتنے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں؟ بچیوں کی پیدائش پہ کتنے باپ ہیں جن کو غصہ آتا ہے؟ یہ میڈیا کے ذریعے خبریں نہیں آتی ہیں آپ کے پاس؟ جو پیچھے ابھی واقعہ ہوا تھا، بچی کو قتل کر دیا تھا گولیاں مار کے، اور پھر جدید مشینری کا دور ہے، الٹرا ساؤنڈ کروا کے پہلے سے پتہ چل جائے گا بچہ ہے کہ بچی ہے، اور پھر ابارشن کروا دینا بچی کی خبر ملنے پہ۔ کیا یہ قتل کے زمرے میں نہیں آتا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تزکیہ فرمایا اور ان کے باطن کو پاک کیا، اور جب ان لوگوں کا باطن پاک ہوا، دل کا برتن صاف ہوا، ان کے دل ہدایت کے نور سے منور ہوئے، تو وہی بیٹی جس کو وہ تانا سمجھتے تھے، اپنے لیے مینا سمجھتے تھے اور اپنے لیے ذلت کا نشان سمجھتے تھے، جب ان کے دل منور ہو گئے، باطن پاک ہو گئے، ان کے نفوس پاکیزہ ہو کے نفوس قدسیہ بن گئے، تو وہی بچیوں کا عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ سبحان اللہ! آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس چیز کی۔ آج کی محفل کا موضوع ہے تزکیہ نفس، بہت طویل موضوع ہے اور بہت سمجھنے والا اور بہت ہی ضرورت کے مطابق موضوع رکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا وقت آپ کا چاہیے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ تزکیہ نفس یہ کیا چیز ہے؟ نفس کو پاک کرنا، یہ نفس ہے کیا بلا؟ انسان کا یہ جو وجود ہے نا، وجود، اس وجود میں ایک چیز نفس بھی ہے، ایک چیز نفس بھی ہے، اور جنہوں نے اپنی باطنی نگاہ سے انسان کا یہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، ایک تو ڈاکٹر کرتے ہیں نا، چیر پھاڑ کے اندر سے تمام اعضاء ان پہ ان کی سرچ ہوتی ہے، لیکن یہ نگاہ باطن کا پوسٹ مارٹم کہ وہ اکثر آپ کلام سنتے ہیں کہ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں کدے اپنے آپ نو پڑھے۔ اپنے آپ کو پڑھنا یہ انسان موضوع ہے، کائنات کا موضوع انسان ہے، اللہ کے کلام قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ یہ کائنات، اس کا حسن، اس کائنات کا دلہا انسان ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ یہ انسان بڑی اہم مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر
اس انسان کا تعارف کرواتے ہوئے قسمیں اٹھا اٹھا کے اس کے حسن کو ذکر فرمایا۔ ہمیں پتہ ہے انسان کون ہے؟ یہ جو معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے، انسان انسان کا گلہ کرتا ہوا، انسان انسان کی غیبت کرتا ہوا، انسان انسان کی چغلی کرتا ہوا، انسان انسان کو نقصان پہنچاتا ہوا، انسان انسان کے قتل کے منصوبے بناتا ہوا، غلط کاریوں میں مبتلا، ناپ تول میں کمی کے عمل کرنے والا یہ انسان، اور مختلف ایسی برائیوں کا ارتکاب کرنے والا یہ جو انسان ہمیں نظر آتا ہے، یہ انسان اصل انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان تو بڑی اعلیٰ چیز۔ رب العالمین نے اپنے ملائکہ کے سامنے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا، میں زمین میں اپنا۔ آپ بتائیں نائب اللہ کا ہو، نائب منصب نیابت اور منصب خلافت پہ فائز جو انسان ہے وہ یہی ہے جس انسان کو ہم دیکھتے ہیں، یہی انسان ہے؟ نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو اللہ کی نمائندگی کے لیے کائنات میں آیا ہے، اور نمائندگی تب ہوتی ہے کہ جب وہ انسان اللہ کے اوصاف سے متصف ہو جائے، اللہ کے اوصاف انسان میں آ جائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ خواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا، اے تاجدار صداقت، ہمیں بھی تو کوئی گر بتائیں، ہمارے حالات تو ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ بکھرتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار آ چکا ہے، ہمیں بھی تو کوئی گر بتائیں کہ ہم بھی سنبھل سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ نے اس امت کا بیڑا اٹھایا تھا، اے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق ہماری بھی رہنمائی فرمائیں، ہم بھی سنبھل جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اقبال سورہ اخلاص کا کیا ہوا؟ جواباً کیا فرمایا؟ سورہ اخلاص کا کیا ہوا؟ عرض کی حضور سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھائیں۔ فرمایا سورہ اخلاص صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سورہ اخلاص صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، سورہ اخلاص اللہ کا کلام صرف اللہ کی وحدانیت کو بیان نہیں کرتا، وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے والی سورت نہیں ہے۔ اے بحیثیت مسلمان اس سورہ اخلاص کے عامل بن جاؤ، تم بھی سمجھ جاؤ گے، تمہارا بھی انتشار ختم ہو جائے گا۔ عرض کی کیسے حضور سمجھائیں؟ فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تم بھی دنیا میں رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ، تم بھی ایک ہو جاؤ۔ کیسے ایک ہو جاؤ؟ جیسے ہم ایک چل رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ یکتائی نظر آتی، مذہب میں آئیں تو تب بھی تقسیم کا شکار، سیاست میں آئیں تب بھی تقسیم کا شکار، حسب و نسب میں آئیں تب بھی تقسیم کا شکار، جغرافیائی طور پہ دیکھیں تو تب بھی تقسیم کا شکار، اور تقسیمیں اتنی ہیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ هو اللہ احد کہنا آسان ہے، اس کا عامل بننا اتنا آسان نہیں۔ اقبال کہتے ہیں چوں میں گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں۔ کیوں کانپتا ہوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ لا الہ کہنے کی جو مشکلات ہیں ان سے میں واقف ہوں۔ معبودان باطلہ کی نفی کرنا اتنی آسان نہیں۔ واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ کہنا آسان ہے وہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کی یکتائی والی صفت سے متصف ہونا، آپس میں جو یہ انتشار ہے، اختلاف ہے، یہ تقسیمیں ہیں، انہیں ختم کر کے ایک قوم کے طور پہ دنیا میں ابھرنا یہ مشکل ہے۔ اقبال ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تم بھی ایک ہو جاؤ۔ اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، دین کے معاملے میں تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ۔ وہ بے پرواہ ہے، دین کے معاملے میں تم بھی
جب مسئلہ مذہب کا آ جائے، جب دین کا آ جائے، جب عقیدے کا مسئلہ آ جائے، جب نظریے کا مسئلہ آ جائے، جب عقیدت کا مسئلہ آ جائے، تو پھر کیا کرو؟ بے پرواہ ہو جاؤ، پھر کسی کی پرواہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ طیبہ میں محدث، حدیث شریف کو سبق پڑھاتے، وقت کا بادشاہ حاضری کے لیے وہاں پہ حاضر ہوا، امام مالک سے ملاقات ہوئی، عرض کرتا ہے حضور یہاں پہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، چلیں دارالخلافہ میں چلتے ہیں، وہاں میں بھی آپ سے استفادہ کروں گا، وہاں پہ آپ حدیث شریف پڑھانا۔ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہ میں گنبد خضرا کو چھوڑ کے تیرے دروازے کا نوکر بن جاؤں؟ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عقیدت کے معاملے میں بے پرواہ ہو جاؤ، کسی کی پرواہ نہ۔ اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، تم بھی بے پرواہ ہو۔ ہم ہیں بے پرواہ؟ بولیں بھائی، ہم بے پرواہ نہیں ہیں دین کے معاملے میں۔ ہم دنیا داری کی پرواہ کرتے ہیں، ہم تعلق داری کی پرواہ کرتے ہیں، ہم دین کے معاملات میں پرواہ نہیں کرتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت پڑھنا آسان ہے، اس کا عامل بننا آسان نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میں حیران تھا کہ اس کی کیا تفسیر فرمائیں گے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صفت سے بندہ کیسے متصف ہو سکتا ہے؟ تو اقبال نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اشارہ دیا، اقبال جیسے سلیمان فارسی سے پوچھا گیا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ سلیمان فارسی نے کہا کہ میں سلیمان ابن اسلام ہوں۔ سلیمان ابن، میرا والد اسلام ہے، میرا خاندان اسلام ہے، میرا قبیلہ اسلام ہے، میری برادری اسلام ہے، میری پہچان اسلام ہے، میری شناخت اسلام ہے، میرا سب کچھ اسلام ہے۔ جیسے سلیمان فارسی نے کہا تھا لم یلد ولم یولد کا مصداق بنتے ہوئے، اسی طرح تم بھی اپنی یہ ساری شناختیں ختم کر کے اسلام کو اپنی شناخت بنا لو۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ساجی ساتھی نہیں۔ جب دین کے لیے نکلو، دین کے لیے نکلو تو پھر سر اٹھا کے نکلو، تمہارا بھی کوئی ہمسر نہ ہو، تمہارا بھی کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو، جب دین کے لیے مجاہد بن کے نکلو۔ اور تاریخ کے واقعات، تاریخ واقعات سے بھری پڑی، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے، اٹے ہوئے لباس اور ٹوٹے ہوئے نیزے ہاتھوں میں ہیں، اور وقت کے بادشاہوں کے دربار میں جب صحابہ پہنچے ہیں تو وہ دربار والے جہاں پہ زرق برق لباس، ریشم کے پردے لٹک رہے ہیں اور ایک درباری ماحول ہے بادشاہوں کا، اور جب وہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھٹے ہوئے لباسوں سے، ٹوٹے ہوئے نیزوں سے پہنچے ہیں، ان کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ در و دیوار کانپ رہے تھے۔ تو یہ اللہ کے اوصاف سے متصف ہونا، بندہ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اللہ کی نمائندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کے لیے۔ یہ کیا ہے بندہ کچھ بھی نہیں ہے جی، بندہ جی اکثر بیانات میں اہل علم بھی یہ بات کر جائے تو گندے قطرے کی پیدائش ہے، قرآن پاک میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن یہ انسان کا تعارف نہیں۔ تو نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور کئی تو ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں صرف آپ کو بتانا بھی شرم محسوس کرتا ہوں، اور وہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ محافل انسان کا یہ تعارف نہیں ہے، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو اپنی نظر کے اندر، انسان کو اپنی نظر میں اس کا وقار بلند کر، یہی تعریف نہیں ہوتی۔ گھروں میں جب بچوں کی تعریف کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ اپنے بچوں کی جب تعریف کرتے ہو، لوگوں کو تعارف کرواتے ہو، یہ میرا بیٹا نالائق ہے، یہ میٹرک فیل ہے،
اس کا دماغ کند ہے، اس کو عقل سمجھ نہیں ہے، ایسے ہی تعارف کرواتے ہو؟ بولیں، اپنے بچوں کا تعارف اسی طرح کرواتے ہو؟ اپنے بچوں کے تو یہ عیب چھپاتے ہو، تو کند ذہن ہو تب بھی نہیں بتاتے، اگر فیل ہو تب بھی نہیں ذکر کرتے، اپنے بچوں کا تعارف اس طرح نہیں کرواتے۔ انسان اللہ کا نائب ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ منصب کس کے لیے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان کا تعارف، کسی نے کہا یہ بندر کی ترقی یافتہ صورت کا نام انسان ہے نا؟ یہ نظریہ سنا ہوا ہے، ڈاربن ہوا ہے کہ اس کا یہ نظریہ ہے۔ دنیا میں 5.5 ارب غیر مسلم اسی نظریے پہ ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کر کے انسان بنا۔ کچھ وہ ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان، ان کے اندر بھی کچھ کہتے ہیں یہ حیوان ناطق ہے، کچھ کہتے ہیں یہ سوشل اینیمل ہے، مہذب جانور ہے۔ انسان کا تعارف، کچھ کہتے ہیں جی گندے کترے کی پیدائش ہے۔ آپ بتائیں یہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، انسان اپنی نظروں میں گرتا ہے یا اٹھتا ہے؟ جی، انسان اپنے آپ کو باوقار محسوس کرتا ہے جب اسے کہا جائے کہ تو گندے کترے کی پیدائش۔ آئیں جس نے اسے بنایا ہے اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس کا تعارف کیسے کرواتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینہ کی، قسم ہے امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بڑی احسن صورت پہ پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، بڑی سونی صورت پہ پیدا فرمایا۔ اس کو پیدا کرنے والا تو تعریفیں کرتا ہے قسمیں اٹھا اٹھا۔ اللہ ہماری نسبت حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خاندان سے، سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کے آپ بانی ہیں۔ اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کے بانی حضور سلطان الفقر ششم آپ کے ایک قریبی ساتھیوں میں سے، خدام میں سے، ہمارے اس اصلاحی جماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب میں آپ کو تحفہ نہ دوں، آپ کو میں تحفہ نہ دوں، بزرگوں کی باتیں کیسے؟ عرض کی حضور عنایت فرمائیں، فرمایا کان ادھر کرو۔ کان قریب کیا تو آپ نے فرمایا کبھی انسان کا گلہ نہ کرنا، کبھی انسان کا۔ یہ ایک نصیحت اتنی اپنے اندر وسعت رکھتی ہے، یہ ایک نصیحت، کبھی انسان کا گلہ نہ کر، نہ گلہ کرنا نہ گلہ سننا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چیز نظر آتی؟ نمازی بھی ہیں ہم، حاجی بھی ہیں ہم، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں معاشرے میں گلے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ انسان کا گلہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ انسان کا گلہ کر، انسان کا گلہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جس اللہ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر گلہ کر کے ادھر دعا کر رہے ہیں، وہ سنے گا؟ وہ ہماری قبول کرے گا، مانے گا؟ اس کو جو ناپسند ہے وہی کام ہم کر کے ایک دفعہ یہ گلے چھوڑ کے اس کو پکار کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کیا، نفسوں کو پاک کیا، اور نفس کیا چیز ہے؟ انسان کے وجود کے اندر، انسان کے وجود کا حصہ ہے نفس۔ اور یہ نفس پیدا کب ہوا؟ آج جو راہ راست سے ہٹتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، کہتے ہیں نا، شیطان نے بھٹکا دیا۔ شیطان دشمن ہے۔ جھوٹ کون بلواتا ہے؟ بولیں بھائی، تھوڑا سا آپ جواب دیں، جھوٹ کون بلواتا ہے؟ کسی کا حق غصب کون کرواتا ہے؟ جی
کون؟ شیطان۔ قتل کون کرواتا ہے؟ زنا کی طرف کون لاتا ہے؟ اور جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں ایک ایک کر کے دیکھ لیں، کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کی؟ یہ سارے انسان کو گمراہ شیطان کرتا ہے، شیطان کو گمراہ کس نے کیا؟ شیطان کو تکبر نے گمراہ کیا، لیکن تکبر کروایا کس نے؟ نفس نے۔ کس نے؟ نفس نے۔ یہ اتنی بڑی بلا ہے نفس، ہمارا پالا بہت بڑی بلا سے پڑا ہے۔ اس نفس پورے دین کا خلاصے کے طور پہ دیکھیں، دین میں تکمیل تب ہوتی ہے کہ جب اس نفس کو قابو کر لیا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، بولیں بھائی نماز پڑھتے ہیں، لیکن نفس ہماری پڑھی ہوئی ضائع کروا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے نیکیاں ہم کماتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کو یہ نفس ضائع کروا دیتا ہے۔ اس نفس کو جس نے قابو کر لیا وہ مرد ہے، مرد جس نے اس نفس کا مقابلہ کیا اور اسے زیر کر لیا، اس کو سواری بنا کے اس کے اوپر سوار ہو گیا، وہ مرد ہے۔ اور جو نفس کو اپنے اوپر سوار کر لے وہ نہ مرد ہے۔ مرد وہ ہے جو اس نفس سے مقابلہ کرے، اور یہ ہے کیا؟ نفس۔ حضرت سلطان اللہ رفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، صورت نفس امارہ دی کوئی کتا گلر کالا۔ یہ نفس جو ہے نا، نفس، اس کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے۔ وما ابرئ نفسا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ بنیادی طور پہ جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا نفس نفس امارہ ہے، ہمارا نفس نفس امارہ ہے۔ اور یہ اس کی کیسی صورت ہے، ہوتا کہاں ہے وجود کے اندر؟ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صورت نفس امارہ دی کوئی کتا گلر کالا ہو۔ اس کی شکل بتا دی، نفس کی ایسی شکل ہے جیسے کالے رنگ کا گلر کتا ہو نا۔ یہ جو شگف رکھتے ہیں کتوں سے انہیں پتا ہوگا کتوں کی اقسام۔ گلر کتے، کالے رنگ کے گلر کتے والی شکل ہے نفس کی، نفس امارہ۔ صورت نفس امارہ دی کوئی کتا گلر کالا ہو، کوکے نوکے لو پیوے منگے چرب نوالا ہو۔ یہ آوازیں آتی ہیں اندر سے، یہ چرب نوالے کی آواز آتی ہے نا، مرغن غذائیں، اندر سے خواہش آتی ہے، بنا ہوا گوشت ہو، دیسی گھی میں بنی روٹی، لذیذ سے لذیذ کھانا، یہ جو اندر سے خواہش اٹھتی ہے یہ نفس کی کوک ہے۔ لباس ایسا پہنوں کہ بس میرے جیسا لباس کسی کا نہ ہو، مکان ایسا بناؤں میرے جیسا مکان کسی کا نہ ہو، گاڑی میرے پاس ایسی ہو میری جیسی گاڑی کسی کے نہ ہو، بیٹھا ہوا قد میرا سب میں اونچا ہو میرے جتنا قد کسی کا نہ ہو۔ یہ اندر سے آنے والی خواہشیں یہ ساری نفس کی کوک ہے۔ کوکے نوکے لو پیوے منگے چرب نوالا۔ منگے لو کیسے پیتا ہے؟ کوک تو یہ میں نے جو آپ کو بتائی ہے، لو کیسے پیتا ہے؟ یہ جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں نا چہرے، زرد چہرے، جن چہروں پہ لہو کا نشان بھی نظر نہیں آتا، مرجھائے ہوئے چہرے، تھکے ہوئے اور بیمار چہرے جو معاشرے میں نظر آتے ہیں، وہ نفس کا شکار ہوئے ہوئے، نفس نے ان کو شکار کر رکھا ہوتا ہے، وہ نفس ان پہ سوار ہوتا ہے اور نفس ان سے کام ایسے ایسے کرواتا ہے، وہ لہو پیتا ہے نفس۔ کوکے نوکے لہو پیوے منگے چرب نوالا ہو، کھبے پاسو اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا۔ یہ بائیں سائڈ ہے نا، دل، اور دل کے ساتھ یہ نفس کا مقام ہے، یہ نیچے، یہاں پہ ہے نفس،
کھبے پاسوں اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو، یہ بڑا بدبخت ہے حضرت باؤ اللہ کرسی ٹالا ہو۔ یہ نفس بلا، اس سے مقابلہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے واپسی پہ آتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے، چھوٹے جہاد سے، وہ جو تلواروں سے لڑ کے آئے ہیں، جہاں سر نذرانہ کر کے آئے ہیں، جہاں جام شہادت نوش کر کے آئے ہیں، جہاں اپنوں کو کھو کے آئے ہیں، جہاں پیاروں کی قربانی دے کے آئے ہیں، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اس چھوٹے جہاد سے ہم بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ وہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ وہ ہے جہاد بالنفس۔ اس نفس سے جہاد کرنا، اور اس سے جہاد کیا ہے؟ اس نفس کی مخالفت کرنا، اس نفس کی مخالفت کرنا۔ ایک حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب عین الفقر شریف میں آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ نے نفس، اس کے سامنے نفس کو ظاہر کیا گیا، اس کے اپنے نفس کو، اس نے نفس کو پکڑ لیا اور نفس کو مارنا چاہا، تو نفس نے کہا مجھے ایسے مارو گے تو میں کبھی نہیں مروں گا، مجھے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری مخالفت کرو، میری مخالفت کرو۔ اور پھر مارنے سے مطلب یہ نہیں کہ نفس مر جاتا ہے، مارنے سے مطلب یہ ہے کہ اس نفس کی خصلت بدل جاتی ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے، یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اور یہ تربیت کیسے ہوتی ہے نفس امارہ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزکی ہیں، تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے، اس معاشرے کے لوگوں کا تزکیہ نفس کیسے فرمایا؟ ناپ تول میں کمی وہ بھی کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ وہ بھی کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفنانے کا کام وہ بھی کرتے تھے، اپنی سگی ماؤں کو منڈیوں میں لے جا کے بیچ آیا کرتے تھے، والد بوڑھا ہو جائے اسے بیچ دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تزکیہ کیسے فرمایا؟ شریعت مطہرہ کے احکامات کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 23 سال کے عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، شریعت مطہرہ کے احکامات کا ایسا پابند کیا انہیں کہ نفس ان کا نفس امارہ سے لوامہ، اور پھر لوامہ کی تربیت احکامات طریقت سے، پھر احکامات حقیقت سے لوامہ سے ملہمہ، اور پھر احکامات معرفت سے ملہمہ سے مطمئنہ بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب پھر نفس مطمئنہ، جب یہی نفس حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا، ایو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا ہو۔ اسے سدھا کیسے کرنا ہے؟ اس کی تربیت کرنی ہے۔ نماز کا وقت آئے تو نماز پہ آ جائیں، جب رمضان شریف آئے تو روزوں کی پابندی کریں، نماز تراویح کی پابندی کریں، صبح جب بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے، خدا کی رحمت کا وقت ہوتا ہے، تب ہم سو رہے ہوتے ہیں، رات سونے کے لیے تب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھیں بیدار ہوں۔ ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد محترم جن سے ہم پڑھے ہیں، وہ اپنے گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے تھے، چھوٹے، ان بچوں کو بھی آپ صبح اٹھوا دیتے تھے، جگا دیتے تھے کہ صبح نماز کے وقت گھر میں کوئی بچہ بھی سویا ہوا نہ رہے، گھر میں صبح کے وقت، نماز کے وقت کوئی بھی فرد سویا ہوا نہ رہے۔ اس سے گھر میں نحوست آتی ہے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے، اس سے رزق میں کمی ہوتی ہے، رزق سے برکت ختم ہوتی ہے، اس سے محتاجی آتی ہے۔ صبح کے وقت بیداری میں اتنی برکت ہے، جو بیدار ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ اور اس عمل سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ نفس اس وقت کہہ رہا ہوگا کہ سو جا سو جا سو جا۔ جب اس کی مخالفت کریں گے پھر اس کی تربیت ہوگی، اور جب یہ کوئی ایسی ویسی خواہش کرے جو پوری کرنے والی نہ ہو، غیر مناسب خواہش، تب اسے روزہ رکھوائیں، تب اسے کیا کریں؟ روزہ رکھوائیں۔ بھوک، یہ نفس کا علاج یہی ہے۔ جب اسے پیدا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال اسے قید میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟
تو نفس نے کہا میں ہوں اور تو ہے۔ کیا کہا؟ میں ہوں اور تو، انا و انت، میں ہوں اور تو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال اسے ٹھنڈک میں قید رکھا، پھر پوچھا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں اور تو ہے۔ پھر اسے آگ کی تپش میں 1000 سال قید رکھا، پھر پوچھا، پھر کہا، پھر اس نے جواب دیا میں ہوں اور تو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 سال بھوکے رکھا۔ جب بھوکے رکھا اسے 1000 سال تو پھر اس نے کہا کہ تو پیدا کرنے والا ہے اور میں تیری مخلوق۔ پھر اس نے بات مانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت سکھائی نہیں سکھائی۔ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ روزے کی حالت میں ایک تصور آتا ہے، بھوکا پیاسا جیسے بھی بندہ ہوتا ہے کھانے کے قریب نہیں جاتا۔ روزے کی حالت میں جاتے ہیں، کیا تصور ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک تصور دیتا ہے روزہ، اور یہ احساس جس بندے میں پیدا ہو جائے۔ اور حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو اپنی الفقر شریف، آپ کی تصنیف لطیف ہے، آپ نے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں تو آپ نے کئی چیزیں گنوا کے حافظ قرآن بننا، عالم دین بننا، شیخ الحدیث بننا، نمازی، روزے دار، حاجی اور کئی اعمال شمار کروا، آپ نے فرمایا کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں نہیں۔ نفس کو کیسے مارنا ہے، نفس کو کیسے سدھارنا ہے، نفس کی کیسے تربیت کرنی ہے؟ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹھی مرشد من میرے وچ لائی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کا ذکر ہے، تصور اسم اللہ ذات ہے، کہ جسے اپنے من میں لگائیں، اسم اللہ ذات کو دل پہ نقش کریں، اور تمام اسلاف اکابرین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، ان کی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھیں، وہ کیوں اپنے ارادت مندوں کو، اپنے مریدین کو ان سے وہ حلقے بنواتے ہیں، ان کی مشقیں کرواتے ہیں، ان سے وہ چلے کٹواتے ہیں۔ کس بات کے اندر؟ اللہ کے ذکر میں، کلمہ طیب کی ضرب کے ساتھ، اور اسم اللہ ذات کے ذکر کے ساتھ، اور اللہ کے ذکر میں کیوں پابندی کرواتے ہیں؟ تاکہ اس نفس کی اصلاح ہو سکے، اور جب نفس کی اصلاح ہوتی ہے، نفس پاک ہوتا ہے، تو پھر یہ ظاہری عمل بھی فائدہ دیتا ہے، پھر ان کی بھی تاثیر ہوتی ہے، پھر نمازیں کارآمد ہو جاتی ہیں، پھر روزے کارآمد ہو جاتے ہیں، پھر قرآن کا حافظ عالم ہونا بھی کارآمد ہو جاتا ہے، اگر اس نفس کو تصور اسم اللہ ذات سے تربیت یافتہ کر لیا جائے۔ اور اگر یہ غیر تربیت یافتہ رہ جائے، حافظ عالم جو مرضی بن جائیں، یہ سب کچھ ضائع کروا دیتے، سب کچھ ضائع کروا دیتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نقطے پہ غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزکی ہیں، تزکیہ نفس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی انقلاب کا واحد ذریعہ ہے، معاشرتی انقلاب۔ لوگ نعرہ لگاتے ہیں انقلاب کا، انقلاب لانے کے لیے ہمیں معاشرے کو، اپنے ساتھ تعلق والوں کو، اپنے ساتھ اپنے سننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو یہ اس راز سے آگاہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، خواہش تو آتی ہے نیکی کی، دیکھتے ہیں اذان ہوئی ہے، فلاں آدمی سامنے نماز کے لیے جا رہا ہے، دل کرتا ہے جاؤں، لیکن اندر سے نفس نہیں جانے دیتا، نفس روک لیتا ہے۔ یہ انسان کے دشمن ہیں تین، نفس، شیطان اور دنیا۔ نفس، شیطان اور یہ تین دشمن ہیں، لیکن ہم نے ان سے دوستی لگا رکھی۔ یہ چیز سمجھ آ جائے نا، کبھی اپنے آپ کو پڑھے نہیں، اس وجود کے اندر یہ نفس انسان کا دشمن ہے، اور اس کا تزکیہ اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے مگر ایک طریقے سے، اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح نہیں ممکن سوائے ایک طریقے کے، اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا جس طریقے سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ سے فرمائی تھی، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ پہلی آیت مبارکہ کون سی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اپنے پروردگار کے اسم کو پڑھیں. اور قرات کا جو تعلق ہے نا وہ دیکھ کے پڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے. اسم اللہ ذات کو دیکھ کے پڑھنا، اللہ کے نام کو، اور پھر اسے دل پہ نقش کرنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام کرنے کو دل کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب آ جاؤ. جب قریب ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینہ مبارک پہ یہ ہاتھ پنجہ لگایا، ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ لگایا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنا مجھے غلط کام سے محبت ہو رہی تھی اتنی ہی مجھے غلط کام سے نفرت ہو گئی. سبحان اللہ. اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پنجہ مبارک اپنا لگایا نا، 5 انگلیاں، یہ 5 لطائف ہیں انسان کے سینے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 5 انگشتان مبارک سے 5 لطائف ان کے جاری کر دیے، اور ان کے دل میں گناہ سے جو محبت آ رہی تھی وہ گناہ سے نفرت میں بدل دی. جیسے ابھی ہم معاشرے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں نا، گناہ کی طرف گناہ کرنا آسان لگتا ہے، نیکی کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم اپنے باطن کو روشن کریں گے، اپنے سینوں کو روشن کریں گے، دلوں کو زندہ کریں گے، اس کی تاثیر یہ ہوگی پھر گناہ سے نفرت ہو جائے گی اور نیکی سے محبت ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں زنا کروں. صحابہ کرام اٹھے پکڑنے کے لیے کہ ماریں، دیکھتا نہیں کن کی بارگاہ میں یہ بات کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، فرمایا اسے بات کرنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا. اس نے عرض کی زنا کرنے کا دل کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا جب تو زنا کرے گا، جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی یا کسی کی ماں ہوگی. عرض کی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اس بات کا جواب دے کہ تیری بہن یا تیری بیٹی یا تیری ماں سے کوئی زنا کرے تو تجھے پسند آئے گا یا ناپسند کرے گا؟ تو کہا بہت شدید غصہ آئے گا، کبھی بھی برداشت نہیں کر سکوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی. وہ کہتے ہیں اتنی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانی تھی، میرا اندر سے دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی اور مجھے بات سمجھ آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے فرمان فرمانے کے ساتھ ہی مجھے اس گناہ سے نفرت ہو. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس نفس کو سدھارتے ہیں، اس نفس کی تربیت کرتے ہیں. تزکیہ نفس ہوتا ہے اولیاء کاملین سے جڑنے کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کرنے کے ساتھ. ایسے تو نہیں کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، جی ایک گھڑی ایک لمحہ اولیاء اللہ کی مجلس اختیار کرنا وہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. بے ریا جس میں کوئی ریا نہیں، خالص اللہ کے لیے کیے، اللہ کے لیے خالص جو 100 سال عبادت کی ہے اس سے ایک گھڑی اولیاء اللہ کی مجلس اختیار کرنا وہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء اللہ ان کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری نصیب ہوتی ہے، حضور کی کچہری مبارک میں آنا جانا نصیب ہوتا ہے، اور جو ان سے جڑتا ہے اسے پھر وہی رنگ چڑھتا ہے، اسے پھر وہی تاثیر آتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کے ہم مجلس ہو جائیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا ہم مجلس ہونے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، جن کا ہم مجلس ہونے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس اولیاء کاملین کرواتے ہیں، اللہ کے ولی نیک لوگ بزرگ تعلیمات اولیاء اللہ کی پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صراط مستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم جن پہ انعام ہوا ان کا رستہ. تو پھر وہ جو انعام یافتہ ہیں ان کی تعلیمات بھی تو ہیں، اولیاء اللہ ان میں شامل ہے نا، انعام یافتہ لوگوں میں ان کی تعلیمات ہیں. صرف اس پہ اکتفا نہ کریں. آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، صرف اس بات پہ اکتفا نہ کریں کہ میں فلاں جگہ پہ بیعت ہو گیا ہوں، میری نسبت فلاں آستانے سے ہو گئی ہے، میں فلاں سلسلے میں
بیعت ہو گیا ہوں، اس پہ اکتفا نہ کریں، جس سے بھی نسبت قائم کریں ان کی تعلیمات کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم مانیں، اللہ تعالیٰ کی نہ مانیں تو کافی ہے، رسول اللہ کو مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانیں، غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانیں، آپ نے جو احکامات ارشاد فرمائے، آپ نے جو طریقے اختیار کیے اس کو ہم اختیار، سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو مانیں، لیکن ان کے احکامات کو داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان کی تعلیمات بھی ہیں۔ صرف حضور غوث پاک کی صرف 11ویں شریف لنگر نہیں ہے، کھیر بنا لینا، زردہ بنا لینا، یہی لنگر نہیں ہے حضور غوث پاک کا۔ حضور غوث پاک کا لنگر آپ کی تعلیمات بھی ہے۔ آپ کو ماننے والا ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے، جہاں پہ ہم آپ کی اس محفل کا وہ جسمانی لنگر تناول کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کا یہ روحانی لنگر بھی تناول کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بازار میں اعلان نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مسجد میں سب دوڑے، دیکھا وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا درس ہو رہا ہے، کہتے ہیں میراث کہاں ہے؟ تو عرض کی کہ یہی تو میراث ہے حضور، سبحان اللہ، یہی تو حضور کی آپ کی تعلیمات ہی تو میراث ہے۔ تو ان اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی اپنانا اور انہیں اختیار کرنا، ان کے رستے پہ تبھی چلیں گے جب ان تعلیمات سے ہم آگاہی حاصل کریں۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خالصتاً اس کی بنیاد اسی بات پہ رکھی گئی ہے۔ اصلاحی جماعت، اصلاحی نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں ان میں اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اصلاح کی ضرورت ہے، روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان ہونے میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزوں میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ اصلاح کیا ہے کہ ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی اجاگر کریں، اپنے ظاہر کو شریعت مطہرہ کا پابند کریں اور اپنے باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے وابستہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی کچہری مبارک سے ہمارا اندر کا کنیکشن جڑا ہوا ہو، تب ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتے ہیں، کہلوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آج کے اس محفل کے موضوع تزکیہ نفس کے مطابق اپنے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ظاہر کو شریعت مطہرہ کا پابند بنانے اور باطن کو احکامات طریقت کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان دعائیہ اور امید دلانے والے کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا آخر نغمہ توحید سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔